آج کل پاکستان میں آف لوڈنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ پہلے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ جی ویزا نہیں مل رہا۔ اب اس وقت پریشانی مین پرابلم کیا ہے کہ ویزا مل گیا ہے جی، لیکن کہیں ایئرپورٹ پہ آف لوڈ نہ کر دیے جائیں، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور کئی لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے کہ جن کو آف لوڈ کیا گیا ہے، ٹکٹ ضائع ہو گیا ہے۔ ٹکٹ بھی آج کل بہت مہنگے ہیں، 1.5-2 لاکھ کا ٹکٹ آتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کا ڈبل نقصان ہوا ہے۔ کئی لوگوں نے ادھر سے کراچی گئے ہیں بھائی، اور آگے سے دوسرے ممالک میں جانے کی ٹکٹ کروائی ہوئی تھی، ان کو کراچی سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے، ڈبل ٹرپل نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، 3 چیزوں کا خیال رکھیں جب آپ کا ویزا آ جاتا ہے، 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو اگر آپ آف لوڈ ہوئے بھی تو آپ کا نقصان بہت کم ہوگا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آف لوڈ کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ نمبر 1، ہوٹل بکنگ جو آپ رکھتے ہیں نا اپنے پاس، اگر آپ 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی وہاں پہ فرینڈ ہے، دوست ہے، آپ اس کے پاس جا کے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کم از کم 2 یا 3 دن کی ہوٹل بکنگ لازم کروائیں۔ ہوٹل بکنگ ایک ہے ریزرویشن، ایک ہے کنفرم بکنگ، اور اس کے ساتھ آپ اپنا جو پیسہ پے کرتے ہیں نا، آن لائن جو پیمنٹ کرتے ہیں، اس کی رسید بھی ساتھ لے کے جائیں، اس کی ریسپٹ ساتھ لے کے جائیں ایز اے پروف۔ اور ٹکٹ وہ بک کرائیں جو کہ ریفنڈیبل ہے۔ ریفنڈیبل بھی 2 قسم کے ٹکٹ ہیں، ایک ڈپارچر سے پہلے کا ہے اور ایک ڈپارچر سے بعد کا ہے۔ آپ وہ ریفنڈیبل ٹکٹ کرائیں جو ڈپارچر سے فلائٹ چلے جانے کے بعد بھی آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو آف لوڈ کر بھی دیا جاتا ہے تو اگر 1 لاکھ اگر آپ 1.5 لاکھ کی ٹکٹ لیا آپ نے، تو آپ کو کم از کم اس میں سے 25-30 ہزار کا لاس ہوگا، باقی پیسے آپ کو ریٹرن ہو جائیں گے۔ ناظرین، تیسری بات بہت زیادہ امپارٹنٹ، دیٹ از ویری امپارٹنٹ بٹ انڈرسٹینڈ اور سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس صرف ایک چیز کی وجہ سے۔ دیکھیں، FPR کا 2025 میں جو نیا رول ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ اگر آپ کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ساتھ اپنی FPR کی سٹیٹمنٹ اپلوڈ کرتے ہیں ٹیکس کی، کہ جی ہماری آمدن جو ہے وہ 6 ٹیکس نل ہوتا ہے۔ کیوں نل ہوتا ہے؟ کہ اس میں آپ کی جو آمدن ہے، جو آپ کا سال کی انکم ہے، وہ 6 لاکھ سے کم ہے۔ تو جب آپ یہ سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں یا نل انکم ٹیکس ریٹرن لگاتے ہیں، تو جب آپ ٹریول کرنے لگتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، ایئرپورٹ پہ دکھانی ہے، امیگریشن حکام دیکھتے ہیں۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو ڈاؤٹ پڑ جاتا ہے کہ یار ایک آدمی 2 لاکھ کا ٹکٹ لے رہا ہے، اس کنٹری میں گھومنے جا رہا ہے، کم از کم 2-3 لاکھ تو اس کا خرچہ آئے گا، تو اس کا جو سالانہ انکم ہے وہ 6 لاکھ ہے، تو یہ کیسے پورا کرے گا؟ 6 لاکھ ہے اس کی، اور یہ کہاں سے پورا کرے گا، کیسے پورا کرے گا؟ آپ جیسے بھی اپنی ریٹرن کرواتے ہیں یا جو بھی آپ کے ٹیکس کے معاملات دیکھتا ہے، جو بھی لائر ہے یا جو بھی کنسلٹنٹ ہے، آپ نے اگر بیرون ملک کے لیے پلان کیا ہوا ہے تو اپنی ٹیکس ریٹرن کو چینج کریں، اس کو کم از کم 18 لاکھ تک لے کے جائیں اور اس کے اوپر ٹیکس پے کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں اتنا زیادہ ٹیکس نہیں بنے گا۔ اب وہ جب آپ ساتھ لے کے جائیں گے کہ میری انکم ایئرلی 18 لاکھ ہے، تو پھر ناظرین آپ کو آف لوڈ کرنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں، اگر ان 3 باتوں پر آپ عمل کریں تو آپ کو آف لوڈ کرنے کے چانسز کم از کم 5% رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی پھر اگر آپ کا کوئی ویزے کا ایشو ہے یا کوئی ادر ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ کو آف لوڈ کیا جائے گا، ورنہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے آف لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت سوچنے والی ہیں۔ نمبر 1 ہوٹل بکنگ، نمبر 2 ٹکٹ، نمبر 3 آپ کی ٹیکس ریٹرن۔ ان 3 چیزوں پہ غور کریں۔ امید ہے کہ ناظرین میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے یا جو پوائنٹ میں نے یہاں پہ سالٹ آؤٹ کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ سے جاتے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی یہ انفارمیشن ملتی رہیں اور وہ بھی اپنے نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ حافظ جی۔